جانو سن ذرا پلکیں تو اٹھا آنکھوں میں چھپا لوں تجھے تجھ سے چورا لوں تجھے آ میرے پاس آ. اور یہ ہم بتا دیں محمد رفیع صاحب ایک میوزک انڈسٹری کا سب کانٹیننٹ کا ایک بڑا نام. جی میں آپ کے چچا میرے چچا بھی تھے رشتے میں اور میرے استاد محترم بھی. میں گنڈا بانو ان کا شاگرد ہوں. بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے. کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے, بڑا دیکھا جاتا ہے اور اس لیے میں نے اس کی بھی حامی بڑی, ورنہ پوڈ کاسٹ میں نہیں کرتا. اچھا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اس ہارمونیم کی ایک تاریخ ہے, وہ رفیع صاحب خود ہی بتائیں. اس کو موڈیفائی کرایا میں نے آج سے 30 سال پہلے. اچھا, یہ محمد رفیع صاحب نے انہی ہارمون پہ گایا. ماشاءاللہ. میرے والد صاحب نے ان پہ گایا. غلام علی صاحب نے ہمارے غزل کے بادشاہ ہیں. محمد رفیع ایک بڑا نام. غلام علی صاحب, حسین بخش گلو صاحب نے گایا. اچھا, اس پہ پھر تو اس پہ نام بھی بجانا ہے تو میں بجاؤں گی. واو, لیٹس گو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈرائیو وتھ شازیہ ذیشان. انور رفیع صاحب پاکستان کا ایک بڑا نام, بڑی مہربانی آپ کی گلوکاری میں. اور مجھے یاد ہے 90s میں جیوا فلم سے آپ کی آواز کو ایک بڑی زبردست ایک پہچان ملنا شروع ہوئی. ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی. وہ گانا ہر کیسٹ پہ چلتا تھا. جانو سن ذرا پلکیں تو اٹھا آنکھوں میں چھپا لوں تجھے تجھ سے چورا لوں تجھے آ میرے پاس آ جانو سن ذرا. ایک اس کا وہ ایک انترا بھی. ہاتھوں پہ لکھی تحریر ہے تو, سچ ہے کہ میری تقدیر ہے تو, تیرا احسان ہے میری جان, تو نے ہی کی میرے خوابوں کی دنیا جوان, سانسوں میں بسا لوں تجھے تجھ سے چورا لوں تجھے آ میرے پاس آ جانو سن ذرا. واو, مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے جب میں نے پہلی بار کسی سینما کی شکل دیکھی تھی کہ سینماز ہوتے کیا ہیں. اور ہماری فلم انڈسٹری میں ایک موویز کا ایک ریوائول تھا نا, اردو موویز, اور وہ سید نور صاحب کی ٹرینڈ ہے. ہاں, ٹرینڈ چینج ہو رہا تھا اور جیوا واز ون آف دوز موویز جس نے فلم انڈسٹری کو ایک نئی پہچان دی. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اور یہ ہم بتا دیں محمد رفیع صاحب ایک میوزک انڈسٹری کا سب کانٹیننٹ کا ایک بڑا نام. جی میں آپ کے چچا میرے چچا بھی تھے رشتے میں اور میرے استاد محترم بھی. میں گنڈا بانو ان کا شاگرد ہوں. یہ بتانا ضروری ہے. 1977 میں
اپنے ابو کے ساتھ وہاں گیا تھا انڈیا. جی جی وہاں جا کے شاگرد ہوا تھا ان کا. رفیع صاحب کا؟ جی محمد رفیع آپ کے والد کے کزن تھے؟ میرے والد صاحب کے کزن تھے اور میرے والد صاحب کے شاگردوں میں بھی تھے وہ, چونکہ میرے والد صاحب اور محمد رفیع صاحب اکٹھے ہی گئے تھے انڈیا. اچھا. جی جی وہ سینئر بھی تھے, وہ میرے والد صاحب کو بھائی جان کہتے تھے. اچھا. اور آپ کو ایک اور انکشاف بتاؤں میں, یہ پہلی مرتبہ کہ محمد رفیع صاحب کی جو شادی ہوئی تھی وہاں, اس میں وٹنس میں میرے والد صاحب کا بھی نام لکھا ہوا ہے. اچھا, انڈیا میں محمد رفیع صاحب کی جو شادی ہوئی, وہ شادی کے جو گواہان جو ہوتے ہیں نا, ان کے آپ کے والد تھے, محترم گواہ تھے. جی بالکل, اور یہ شادی بھی میرے والد صاحب نے ہی کروائی تھی. محمد رفیع صاحب کی شادی؟ ان کی شادی ایک ادھر تھی نا, ایک ادھر تھی, تو وہ انڈیا میں جو شادی ہوئی تھی نا, وہ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ وہ بجی آنٹی بلقیس تھی, جن میں یہ بچے ہیں ان کے انڈیا میں, شاہد رفیع, یہ وہ سارے جتنے ان میں سے ہے نا. اچھا اچھا. تو پہلی بیوی میں جو ان کے جب بیٹے تھے نا سید رفیع, پہلی شادی ان کی یہاں ہوئی تھی؟ یہاں ہوئی تھی. اچھا, دوسری انڈیا میں ہوئی تھی؟ دوسری انڈیا میں. پہلی شادی میں ان کا بیٹا تھا سید رفیع. اچھا. جن کو رفیع صاحب نے انگلینڈ میں ہی تعلیم دی اور انگلینڈ میں ہی رہا. اچھا. اور اس کے بچے بھی آج انگلینڈ میں ہی ہیں. اچھا. انور رفیع کی آواز کہاں کھو گئی ہے, کہاں دب گئی ہے؟ اتنا پاکستان کا بڑا سرمایہ, بڑا نام, آج کہاں چھپ گیا ہے؟ نہیں الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں, تھوڑا سا سلیکٹڈ سا کام کر رہا ہوں. پہلے میں چلا جاتا ہوتا تھا, ہر شو پہ چلا جاتا تھا. اچھا. لیکن اب یہ ہے سلیکٹڈ سی گیدرنگ میری ہوتی ہے, پولیٹیشنز بلا لیتے ہیں مجھے. اچھا. مجھے وہ اپنا اور بھی بڑے لوگ جو جن میں بہت بہت بڑے نام ہیں, الحمدللہ مجھے بلا دیتے ہیں. وہ نام بتائے نا, کون انور رفیع کو شوق سے سنتا ہے, بلاتا ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. اچھا. وہ بلاتے ہیں. سمر مبارک صاحب مجھے بلاتے ہیں. ڈاکٹر سمر مند مبارک صاحب؟ جی جی وہ. واو. اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینز ہوئے ہیں, جو بھی, جس میں جنرل مشرف صاحب بھی ہیں. اچھا. شیخ رشید صاحب بھی, انہوں نے بھی مجھے بلا کے سنا. نواز شریف صاحب کو تو ویسی موسیقی اور چیزوں کا بڑا شوق ہے. نواز شریف صاحب تو بلاتے ہی رہتے ہیں مجھے. وہ اسٹل؟ جی اسٹل. زبردست. اچھا. جی جی تو وہ الحمدللہ وہ تو کیا بات ہے, وہ بڑے لوگ ہیں. نواز شریف صاحب جیسا بندہ کو ہو نہیں سکتا, جیسا وہ سنتے ہیں. اچھا. اور جیسا وہ پیار کرتے ہیں. زبردست. اپنی نجی محفلوں میں بلاتے ہیں آپ کو؟ بالکل, ان کے گھر میں بھی جاتا ہوں. اچھا. اکثر مجھے بلا لیتے ہیں وہ. زبردست زبردست. اور وہ جو میاں عامر محمود صاحب نے آپ کو آپ کے گھر سے پک کیا, وہ بھی نواز شریف صاحب کا ہی ایک فنکشن تھا, وہ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. وہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے. یہ 2013 کی بات ہے؟ جی جی 2013 کی بات. صحیح. تو چولستان میں وہاں مجھے چارٹر طیارے پہ مجھے وہاں بلایا گیا. وہاں جنگل میں منگل تھا, اتنا اچھا انتظام تھا, محفل موسیقی تھی اور میں اکیلا ہی تھا. آپ کو گھر سے پک کیا گیا؟ مجھے گھر سے پک کیا. کس نے پک کیا؟ مجھے چودھری منیر صاحب جو باجی مریم نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں نا. جی جی وہ, اور ساتھ میں عامر محمود صاحب. اچھا, میاں عامر محمود صاحب نے اور چودھری منیر صاحب نے آپ کو گھر سے پک کیا؟ جی جی بالکل, انہوں نے پک کیا. اور وہاں مجھے پھر وہ چارٹر طیارے پہ چولستان مجھے لے گئے. اچھا. وہاں پھر محفل موسیقی ہوئی. وہاں پھر جنگل میں منگل تھا. پھر وہاں سے چولستان وہ شکار وغیرہ کے لیے؟ جی جی میرا خیال ہے شکار میں ہی گئے تھے شاید. اچھا. زبردست زبردست. اور ایک اور واقعہ جو میں چاہتی ہوں آپ شیئر کریں, وہ کیا واقعہ تھا جب انور رفیع کو ایک کال آتی ہے اور بڑے اچھے پیسوں کی آفر بھی ہوتی ہے کہ بس آپ ایئرپورٹ آ جائیں اور آپ کو 15 لاکھ روپے دیں گے. یہ 2003 کی بات ہے, صحیح ہے؟ وہ ذرا واقعہ بتا دیں کہ آپ ایئرپورٹ گئے اور وہ فلائٹ کراچی کی تھی, اور جب آپ گئے تو وہ کون سی شخصیت تھی؟ مجھے ایک کال آئی, تو اکثر کراچی میں شو کرنے چلا جاتا تھا. کراچی, پنڈی, پاکستان کے جدھر بھی بلاتے تھے چلے جاتے تھے. اچھا. تو کال آئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ انور رفیع بول رہے ہیں. میں کہا جی میں بول رہا تو کل شو ہے آپ کا کراچی میں, تو پیسے بتائیں. میں نے پیسے
बता दिए 15 लाख रुपए मैं कर लूंगा मैं। 2003 में 15 लाख एक बड़ी रकम थी। जी जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है डन हो गया जी, कल आप इतने बजे तैयार है। अच्छा। तैयार होगा, गाड़ी आई, मेरी वाइफ बल्कि थी, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है जी ड्रॉप कर दें। मेरी वाइफ ने ड्रॉप कर दिया एयरपोर्ट पे। वहाँ टिकट पड़ी हुई थी डेस्क पे। अच्छा। तो मैं बैठ गया, कराची उतरा। कराची मुझे कुछ 3-4 डॉलर थे, एयरपोर्ट से लेने आए। एयरपोर्ट से लेने आए 3-4 डॉलर। और तब तक आपको नहीं पता था कि आप किसके पास जा रहे हैं? नहीं, मुझे आपने हामी क्यों भरी? डर के हामी भरी? नहीं, डर के नहीं, मैं चला जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और आज तक कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ। लेकिन आपको तो पता ही नहीं था आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमें जो भी बुलाता है हमें तो जाना ही होता है। अच्छा, फिर तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने होटल में ठहरा दिया। उन्होंने समंदर पे होटल था, बड़ा खूबसूरत होटल था। सही। तो मैं बैठा था। सही। मैं 2 बजे दोपहर को पहुँच गया, दोपहर का खाना खाया, लेट गया। और मैं लेटा उठा तो 8:30 बजे। मैंने कहा शो कितने बजे होना है? और रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे हो गए। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। मैंने कहा यार ये मजाक तो नहीं कर रहे। अच्छा। 11 बज गए, 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे पूरे एक बंदा आया डाले में। उन्होंने कहा जी अनवर रफी साहब आप तैयार होकर नीचे आ जाए। मैंने कहा यार मैं आ जाता हूँ। 12 बजे कौन सा शो है? मैंने कहा ये कौन सा शो है यार, 12 बजे शुरू होगा। हाँ। तो जी उन्होंने कहा नहीं जी हमारा शो इतने बजे शुरू होगा। मैंने कहा ठीक है, चले गए, ले गए। वो एक बहुत बड़ी एक कोठी में ले गए, उसके अंदर चले गए। तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह लगा हुआ था वहाँ, सारा कुछ म्यूजिशियन वगैरह, साउंड सिस्टम सारा लगा हुआ। एक शख्स आके बैठा, उसके साथ ये अब सस्पेंस स्टार्ट हो रहा है, कौन सा शख्स आके बैठा? तो साथ में उसके बगल में मंदाकिनी, ये इंडियन आर्टिस्ट। मंदाकिनी, राम तेरी गंगा मैली। जी जी। उसमें हीरोइन थी आई थिंक। जी 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 जी। हाँ वो तो इंडियन हीरोइन। बिल्कुल। तो वो साथ बगल में बैठी थी। मैंने कहा यार ये एक लड़की को अभी नहीं, ये तो इंडियन आर्टिस्ट को लग रही है। बहरहाल मेरा अपना काम था, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करूँ मैं, जाऊँ मैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा भाई आपका बड़ा नाम सुना है, तो मेरा जी चाहा कि मैं। शख्सियत का नाम तो बता दें, वो कौन शख्सियत थी जो आके बैठी? वो दाऊद इब्राहिम साहब थे। ओके। तो वो लाहौर एयरपोर्ट से कराची तक जिस शख्सियत ने बुलाया वो दाऊद इब्राहिम साहब थे। जी जी। और पहुंचने तक नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि दाऊद इब्राहिम आपको बुला रहे हैं। जी जी। तो वो मैंने वहाँ किसी बंदे से पूछा ना, मैंने कहा यार ये शख्सियत कौन है, क्योंकि मुझे तो वहाँ जाके भी नहीं पता था कि ये बंदा। जब आपने दाऊद इब्राहिम को नहीं पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना, मैंने उनसे पहले कभी देखा नहीं था। अच्छा। तो मैं, ये किस सन की बात है? ये 2003 की बात है वाले शायद। अच्छा, ये भी 2003 की बात है। हाँ मेरे ख्याल है इसी दौरान की, आगे पीछे के साल 2 साल वो कहीं भी जा सकते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, फिर आपने पूछा कि कौन है ये? हाँ, पहले उन्होंने मुझे मतलब पहले एक गाने की फरमाइश की। वो कौन सा गाना था? वो गाना था, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। तो मैंने सुनाया, 15-20 गाने सुनने के बाद कहते यार तुम क्या हो यार, मैं जो कहता हूँ वो तुम फट से सुना देते हो, ना को तुम्हारे पास डायरी है ना ये है वो। मैंने कहा जी मैंने इंशाल्लाह ताला मोहम्मद रफ़ी साहब को, आप मुझे 2 दिन भी सुनते रहेंगे ना तो मैं डायरी नहीं निकालूंगा। और वो गाने आप ज्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब के गा रहे थे या अपने भी आपके थे? नहीं, मेरे उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के सुने मुझसे। अच्छा, उन्होंने रफ़ी साहब के सुने गाने? हाँ, वो आशिक तो हमारे लिए भी गुनगुनाए ना, जो गाने आपने दाऊद इब्राहिम साहब के लिए गुनगुनाए वो एक एक लाइन में आप हमारे लिए भी गुनगुनाए प्लीज। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात।
زندگی بھر نہیں بھولیں گی. واو. ان کا فیوریٹ گانا کون سا تھا داؤد ابراہیم صاحب کا؟ وہ جو میں نے پہلے میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی منا لے گی مجھ کو. قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کر بلا لے گی مجھ کو. مگر اس نے روکا نہ اس نے منایا, نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا, نہ آواز ہی دی نہ واپس بلایا. میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا میں, جدا ہو گیا میں, جدا ہو گیا میں. انور رفیع صاحب, مجھے اس گانے میں ایک درد, ایک فیل اور ایک سٹوریز میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. جب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں نا کہ ان کا ایک مجھے لگ رہا ہے اس میں یقیناً کوئی ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا. بالکل بالکل, ہر آدمی کے ساتھ آپ کو پتا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو ٹریجڈی ہوتی ہے نا. ہاں اچھا, یہ ان کا فیوریٹ تھا. یہ فیوریٹ تھا. اور انہوں نے کیا سنا؟ انہوں نے 12 گھنٹے مجھے سنا, 12 گھنٹے متواتر. اچھا الحمدللہ, کیونکہ میرا ریاضت جو میری ہے نا وہ اتنی ہے کہ میں 2 دن گا سکتا ہوں. اور میرے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے, کوئی ڈائری نہ تھی پہلے نہ آ جائے. میں اپنی ڈائری میں صرف ایک لائن لکھتا ہوں. تو انہوں نے جو مجھے کہا میں سناتا گیا, جو کہا مجھے. 12 گھنٹے میں کیا انہوں نے 12 گھنٹے بعد 15 لاکھ روپیہ لے کے اٹھے آپ. ہاں بالکل الحمدللہ, مالک ماشاءاللہ بڑی مالک نے عزت دی. انہوں نے بہت, انہوں نے کہا کوئی بھی تمہیں کام ہو مجھے بتانا. تو وہ ایک ہی دفعہ وہ پہلا اور آخری وہ تھا ان کے ساتھ فنکشن آپ کا رفیع ان کے ساتھ, داؤد صاحب کے ساتھ. جی بالکل. اچھا, داؤد ابراہیم صاحب کی جو محفل تھی اس میں کتنے لوگ تھے؟ کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ داؤد ابراہیم تو ایک ایلیوژن سا ہے, ایک نہ نظر آنے والا کیریکٹر ہے. صرف 3 بندے تھے. ایک داؤد ابراہیم تھے, ایک وہ منداکنی تھی. ہاں, تو ایک ان کے ساتھ ایک بندہ اور تھا, بس 2 بندے تھے. اچھا, کیا یہ بات درست ہے کہ داؤد ابراہیم کا سکہ چلتا ہے انڈسٹری پہ, چاہے وہ انڈیا کی فلم انڈسٹری ہے چاہے وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری ہے؟ ہاں بالکل. مجھے یہ اچھا, میں بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا بندہ پولا جا جس کو سوائے گانا اور کھانا اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا, میں وہ بندہ ہوں. مجھے نہیں پتا کون میری سامنے شخصیت کون سی ہے, کون بیٹھی ہے. یہ مجھے, میں ان چلاک بندوں میں سے نہیں ہوں. اچھا, میں صرف اپنے کام پہ فوکس کرتا ہوں اور کام کیا اور گھر آ گئے. اور مجھے تو یہ پتہ چلا, یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ یار وہ بندہ تو ایسا ہے کہ وہ تمہیں انڈین فلم انڈسٹری میں لے جاتا, وہاں تمہیں راج کرواتا, تمہیں پتہ چلتا. تو یہ بس. اچھا, یہ بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ ان سے رابطہ کریں اور داؤد ابراہیم تمہیں انڈیا میں سیٹ کرائے گا, انڈسٹری میں نام بن جائے گا, تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میرے پاس نمبر ہی کوئی نہیں ہے. تو پاکستان میں رہنا ظاہر ہے ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے اپنے احساس. ویسے بھی میں الحمدللہ اس وقت کام کر رہا تھا, میرا نام ہو گیا تھا. میں نے کہا میں نے کہیں نہیں جانا, میرا پاکستان میرا ملک ہے جس نے مجھے عزت دی ہے, مجھے نام دیا ہے, اسی کی وجہ سے میں انور رفیع بنا ہوں. اچھا, میں نے کہیں بھی نہیں جانا. اچھا, جب فلم انڈسٹری کے لیے آپ گانے آپ نے گائے, ہر ہیرو کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے. جب آپ کا کریئر بڑا عروج پہ تھا تب یہ جان ریمبو, بابر علی, شان, سعود, یہ سب اس پیک میں عروج میں تھے جب ہماری فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو رہا تھا. تو سب سے
اچھی جو آپ کی آواز تھی وہ کس ہیرو پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیٹھتی تھی اور آپ کو مزہ آتا تھا کہ آپ کا گانا اس ہیرو پر پکچرائز ہو؟ وہ کون تھا؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کا شاگرد ہوں اور ایسے آدمی کا میرا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ محمد رفیع صاحب ہے. تو میں نے جو لیسن لیا ہے نا میں نے لیسن اسی استاد سے لیا جس استاد سے محمد رفیع صاحب نے لیا. اچھا. یعنی کافی استاد ہوتے ہیں نا اس فیلڈ میں, ایک استاد نہیں ہوتا. میوزک ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ سارے استاد ہی ہوتے ہیں. صحیح. اور آپ سے جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں. اور مجھے شوق تھا محمد رفیع صاحب کو گانے کا. اچھا. ان کا میں شاگرد ہوا. تو میں نے ان کو فالو کیا, اتنا فالو کیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ٹون جو ہے نا یہ کیسے بنتا ہے. اچھا. اور پھر میں شخصیت کا اندازہ لگا لیتا تھا کہ جیسے بابر علی پہ میرا گانا پکچرائز ہے, جانو سن ذرا, ریمبو پہ میرا, چونکہ وہ شرارتی ہے تھوڑا سا, ہاں چلبلی سی شخصیت ہے. میرا ایک گانا بہت سپر ہٹ ہوا تھا, وہ آج بھی ریمبو صاحب کو وہ یاد ہے. کون سا؟ چھوڑ کے ساری دنیا میں نے اپنا تجھے بنایا, سمجھ نہ آئے مجھ کو تو نے کیسا کھیل رچایا, تنگ ہو کے بیل بجا کے ٹھابو کنڈی کھول سونیے نی وہ تیرا ٹول شرابی آیا, کنڈی کھول سونیے نی وہ تیرا ٹول شرابی آیا. مجھے یاد ہے یہ ریمبو پہ پکچرائز ہوا تھا یہ گانا. اس طرح شان پہ بہت سارے پکچرائز ہوئے ہیں. شان پہ سب سے اچھا گانا کون سا پکچرائز ہوا آپ کا؟ میرا آج کل بہت وائرل چل رہا ہے وہ بھی. کون سا؟ وہ ملی تے مینوں مل گئے دو جہاں مر نہ جا, ڈرنا و خوشی نل میں نہ مر جاواں, میں نہ مر جا, مر نہ جا, مر نہ جا, مر نہ جا. سوچا جو بڑائی تصویر مل گئی مینوں, میرے خواباں دی تعبیر مل گئی, اونوں پا کے میں چلا ہو نہ جاواں, مر نہ جا, مر نہ جا. یہ فلم تھی ووٹی لے کے جانی, اور سپر ڈپر ہٹ فلم تھی, زین صاحب نے بنائی تھی فلم. اچھا. تو اچھا اس میں ایک میں گانے تو گا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. تو جیسے گاڑی ادھر ادھر ہوتی کھڈے میں بڑھتی ہے نا, تو اس میں سر تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. وہ اگر ہو جائے تو اس کی معذرت پہلے سے اپنے سننے والوں سے بھی, کیونکہ سر جو ہے نا سر وہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, ادھر نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی اور اپنے پیارے سننے والوں سے. اور میں یہاں یہ بات بتا دوں کہ میں الحمدللہ فرسٹ کلاس گا رہا ہوں اور پرفارم کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, کچھ لوگ یہ میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ انور رفیع صاحب بیمار ہو گئے, وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. یہ اور جب مجھے پتا چلا کہ میرا آپ کے ساتھ انٹرویو ہونے جا رہا ہے, ہم گاڑی میں ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں, تو یقین کریں میں بڑا خوش ہوئی. یہ کون پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے پتہ نہیں خائف ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے, یا ان کو کیا پرابلم ہے میرے. ہر ماں بعد سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی انور رفیع وینٹیلیٹر پہ چلے گئے. اور مجھے اتنی کالز بھی آئی ہیں پاکستان سے باہر کہ انور رفیع صاحب آپ کدھر چلے گئے. اب میں سوشل میڈیا پہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آ گیا ہوں, اور آپ کے توسل سے, کیونکہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت, اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے, بڑا دیکھا جاتا ہے, اور اسی لیے میں نے اس کی بھی حامی بڑی, ورنہ پوڈ کاسٹ میں نہیں کرتا. اچھا, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور صرف اس لیے میں نے کہا چلیں میں لوگوں کو بتاؤں, آپ جو تازہ انٹرویو ہے میرا, لوگوں کو پتہ چلے کہ میں, اور اس پروپیگنڈے کو بھی شکست دینا بہت ضروری ہے, جو بہت ضروری ہے جی آپ کے خلاف. اچھا, ہمارے ہاں انڈسٹری میں دیکھیں, آپ اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بات کریں, وہ اپنے اثاثے سنبھال کے رکھتے ہیں. جی جی. وہ اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں. جی جی. ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں جتنا بڑا آرٹسٹ ہے پرانا, وہ اتنی تنگ
زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے. Am I right? بالکل بالکل. ایسے کیوں ہے پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں؟ آپ یقین مانیے یہ پاکستان میں ہی ہے, ہمسایہ ملک میں نہیں ہے. جی بھارت میں نہیں ہے. میں نے دلیپ صاحب کے سامنے گایا. اچھا. راجندر کمار صاحب کے سامنے گایا. وہ کیا مومنٹ تھا؟ وہ یہ تھا کہ راجندر کمار صاحب پاکستان آئے تھے. اصل میں میرے فین تھے بہت بڑے, افضال چٹا صاحب جو ایکٹر تھے نا, اداکار تھے. جی 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 افضال چٹا صاحب. جی جی. وہ انہوں نے تماثیل سینٹر جو ہے نا وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا وہ. اچھا. تو انہوں نے وہاں بلایا راجندر کمار صاحب کو. تو میری کمپیئرنگ بھی خود ہی کی انہوں نے. اچھا. کمپیئر کیا کہ انہوں نے کہا راجندر بھائی, ان کا کھانا کیا نا انہوں نے اپنے گھر میں, پیچھے ان کا گھر تھا. اچھا. تو پوری فلم انڈسٹری, پورا اسٹیج, میرے پاس پکچرز پڑی ہوئی ہیں, میرا خیال شاید ان کے ساتھ بھی. تو ان کو انہوں نے کہا کہ راجندر بھائی آپ کو میں ایک ایسا بندہ سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کے جو پیچھے 25 سال لوٹ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ویژن میں چلے جائیں گے, اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ پیچھے 25 سال چلے گئے. تو میں نے ان کے سامنے پرفارم کیا اور انہوں نے میری اتنی زیادہ مجھے کہا, اتنا زیادہ مجھے انہوں نے کہا کہ یعنی محمد علی صاحب نے بھی, میں ابھی اس وقت ابھی فلم انڈسٹری میں نہیں آیا تھا. اچھا اچھا اچھا. لیکن میں پرفارم کر رہا تھا, شوز وغیرہ کرتا رہا. ہاں اس کے بعد پھر میں گیا انڈیا میں. اچھا. محمد رفیع صاحب کے بہت دیر پہلے فوت ہو گئے تھے, اپنے 80s میں ہو گئے تھے جی. تو میں گیا تھا 2004 میں. آپ کو یاد ہوگا, بلکہ پوری دنیا کو یاد ہے کہ اوباما صاحب انڈیا گئے تھے. جی 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 جی. میں اس وقت, اوباما صاحب تو 2008 میں پہلی دفعہ بنے تھے. تو دوسری مرتبہ جب وہ بنے تھے. ہاں اوباما صاحب تو 2008 میں پہلی دفعہ بنے تھے پریزیڈنٹ. جی جی. تو ان کی سیکنڈ ٹرم پھر سٹارٹ ہوئی تھی 2012 میں. 12 میں گیا تھا, یا 2012 میں انڈیا گئے تھے آپ؟ 12 میں شاید گیا. اچھا. تو میں اپنا دلی اترا, دلی میرا شو تھا. اچھا. تو ڈرا ہوا تھا اندر سے, کیونکہ یہ میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں نا وہ ان کے پیچھے CID لگا دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. مطلب پاکستان سے جو بھی بندہ جاتا ہے نا باہر, انڈیا اسپیشلی انڈیا, تو اس کے پیچھے CID لگا دیتے ہیں. اچھا. یہ آپ کو خوف تھا؟ مجھے خوف تھا. آپ کو انویٹیشن کہاں سے آیا تھا؟ مجھے انویٹیشن انڈیا سے ہی آیا تھا. اچھا. کانسرٹ کے لیے؟ کیونکہ اس سے پہلے میں قطر دوحہ میں شو کر چکا تھا محمد رفیع صاحب کا. اچھا. انہی کے گانے آپ نے گائے؟ انہی کے گانے گائے تھے. رفیع صاحب کا جہاں بھی پروگرام ہوا ہے نا وہ آپ نے گائے ہیں؟ وہ میں نے ہی گایا, اور پاکستان میں میرے علاوہ کوئی نہیں گاتا تھا رفیع صاحب کو. محمد رفیع صاحب کو. یہ تو اب آئے ہیں جتنے بھی سارے, اب یہ تو سارے, کیونکہ میں نے تو رفیع صاحب کو ویسے گھول کے پی لیتا بندہ, ایسے پیا ہوا تھا. رفیع صاحب کا کوئی اچھا سا یادگار سا گانا؟ ان کے تو سارے گانے ایور گرین ہیں. جو کہیں گے میں سنا دوں گا. رفیع صاحب کے اتنے گانے ہیں 30,000 گانا. مجھے تو ان کے کینسل گانے یاد ہیں جو فلم میں ہی نہیں تھے. میں تو کینسل گانے بھی, جو اگر کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے نا, بعض وقت مجھے بلاتے ہیں, میں فلم میں بلاتے ہیں تو میرے کریڈٹس بلاتے ہیں مجھے, وہ کہتے ہیں یار رفیع صاحب کا فلاں گانا. ایک بندہ بڑا واقعہ بڑا اچھا ہے, لیکن شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جی جی. تو ملتان الحمرہ میں پرفارم کر رہا تھا. اچھا. ایک بندہ, اس نے مجھے آواز, انہوں نے کہا میں ایک گانا گاؤں گا, تم بڑے رفیع صاحب کو گاتے ہو, ایک گانا مجھے سنا دو گا نا تو میں 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا. اچھا. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ ملتان الحمرہ میں. تو میں نے کہا آپ بتائیں جی, میں کوشش کروں گا. پھر میں نے سنا دیا. کون سا گانا تھا وہ؟ چاہے لاکھ کرو تم پوجا, خیرت کرو ہزار, دین دکھی کو ٹھکرایا تو سب کچھ ہے بیکار, غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا, غریبوں کی سنو وہ
वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की। वाह, ये मैंने सारा ही सुना दिया और वो स्टेज पे आया, 1 लाख रुपया दिया 1 लाख रुपया उसने दिया। उन्हें कहा अनवर साहब मैंने हर बंदे को ये कहा कि ये मुझे गाना सुनाओ। मैंने तकरीबन को 100-200 के करीब बंदे सुने जो मोहम्मद रफ़ी साहब वो भी गाते हैं, फलां गाते हैं, अच्छा, लेकिन मैंने सुना दिया। वाह जी वाह, जबरदस्त। क्योंकि मैंने KL सहगल, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी साहब तो स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मेरे उस्ताद मोहतरम है ना, मुकेश, अपना GM दुरानी, किशोर कुमार, ये सारे मैंने असल में चूँकि मैंने बनना था प्लेबैक सिंगर, तो मैं उनके एक्सप्रेशन नोट करता था बड़े लोगों के। अच्छा, कि किशोर साहब कैसे गा रहे हैं, रफ़ी साहब कैसे गा रहे हैं, तो ये सारे जो है ना मेरे अंदर इस तरह समा गए थे। तो मैं उसके साथ साथ गाने में जब उनके सुनता था, तलत महमूद साहब को मैंने इतना सुना है कि मुझे 10 घंटे तलत महमूद सुनते रहे, मैं गाता था। वाह जी वाह। तो अब मैं ऐसा करूंगी कि मैं अभी आपको लेके जाऊंगी, एक अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ आपको। अच्छा, कॉफी तो पीते हैं ना आप? चले पी लेंगे। आप नहीं पीते कॉफी? मैं चाय पीता हूँ। चले मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ, ठीक हो गया? जी, जी। मैं आपको पिलाती हूँ अच्छी सी चाय, और ये जो गाना बैठ के सुनने का मजा है ना, जी, जी। मैं रफ़ी साहब के कुछ गाने सुनना चाहती हूँ, तो मैं जी, जी, चाहूंगी जरूर, आप मेरे भी घर में बैठ के मुझे सुनाएं। जी, मैं बड़ी मेहरबानी, ताबेदार। ठीक है, जबरदस्त। ये जो फिर लोगों को वो सुनने का मजा आएगा ना गाने, हम आज किसी कैफे में नहीं लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि जो गाना सुनने का मजा एक जगह पे सुकून से बैठ के ना, वो मेरे ख्याल में वो मेरे घर का ड्राइंग रूम हो सकता है। जी, क्या ख्याल है? जरूर जरूर। तो बस आपको अच्छी सी चाय पिलाते हैं और फिर हम रफ़ी साहब के अच्छे से गाने सुनते हैं। जी, जी। नवाज शरीफ साहब ने बुलाया अनवर रफ़ी साहब को चोलिस्तान। जी, जी। दाऊद इब्राहिम साहब ने बुलाया कराची। जी, जी। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। और मैं अनवर रफ़ी साहब को खैर दाऊद इब्राहिम साहब की तरह वो अगवा तो नहीं कर रही, बता के लेके जा रही हूँ कि मैं आपको अपने घर में लेके जा रही हूँ और वहाँ बैठ के सुनाऊंगी, ठीक है ना? अब तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं। तब तो खतरा था ना, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। नहीं, मुझे खतरा कभी भी नहीं हुआ, मुझे अपने अल्लाह पे बड़ा यकीन है। चले आ जाए सर। जी, जी। मुझे जीवा में और कौन कौन सा गाना गाया था आपने? उसमें 2 गाने थे, एक तो ये था जानू सुंदरा, और एक 2 गाना था छू ले अगर तुझको हवा। ओए होए 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 होए, बहुत अच्छा गाना, आपको मेरा फेवरेट गाना था वो। अच्छा। छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। चले अब मुझे ये गाना सुनाए। छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा, कहता है दिल तुझको कोई, देखे ना अब मेरे सिवा, कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन, प्यार कोई और तुझे करे न सजन, प्यार कोई और तुझे करे न सजन, छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। वाह जी वाह, ये बड़े जबरदस्त हिट हुए थे गाने। रफ़ी साहब का जबरदस्त किस्म का एवरग्रीन सॉन्ग बहारो फूल बरसाओ। बहारो फूल बरसाओ
میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے، ہواؤ راگ نگاؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ او لالی پھول کی مہندی لگا ان گورے ہاتھوں میں، اتر آ اے گھٹا کاجل لگا ان پیاری آنکھوں میں، ذرا تم دل کو بہلاؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے، بہارو پھول برساؤ۔ واو، یہ وہ زمانہ تھا، ٹیپس ہوتی تھی گھر میں، ہے نا؟ ٹیپس ہوتی تھی، کیسٹس ہوتی تھی، اور کیسٹس کل کی بات ہے۔ جی جی 90s میں، ظاہر میں تو اپنے بچپن کی جو یادیں ہیں وہی شیئر کروں گی نا۔ 90s میں کیسٹس کے باہر رفیع صاحب کی وہ ایک جو پکچر ہوتی ہے وہ لگی ہوتی تھی اندر، وہ کیسٹس پہ پورے جو بھی زبردست قسم کے گانے، مجھے تو وہ زمانہ یاد آ گیا ہے، ایور گرین سانگ، اور پتہ چل رہا ہے کہ آپ خاندان ایک ہی ہے۔ اور یقین کریں واقعی رفیع صاحب کو ہر کوئی نہیں گا سکتا، نہیں، ہر کوئی نہیں گا سکتا، ایک مہدی حسن صاحب کو اور ایک رفیع صاحب کو ہر کوئی نہیں گا سکتا، نہیں گا سکتا۔ تو ابھی بھی آپ ریاضت کرتے ہیں؟ جی جی، ریاض وغیرہ کرتے ہیں ابھی بھی؟ میں بالکل ریاض کرتا ہوں، صبح اٹھ کے نماز، یہ الحمدللہ میرے بچوں میں بھی ہے، اور میں شروع سے کہ صبح کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر تانبورا اور ہارمونیم لے کے بیٹھ جانا ہے، اچھا، اور ریاض کرنا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے جتنا بھی وہ، اس کے بعد پھر ناشتہ کرنا ہے، پھر سو جانا ہے۔ اچھا، یہ گلے کا کیا سین ہوتا ہے کہ کھٹی چیز واقعی نہیں کھانی، کوئی لیمو پانی نہیں پینا، یا املی والی کوئی چیز نہیں کھانی ہے جس میں تھوڑا سا ترش ہے کھانا، یا ٹھنڈا نہیں کھانا، یہ صحیح باتیں ہیں یا بس ایسی میتھ ہے؟ یہ طبیعت ہوتی ہے ہر آدمی کی۔ اچھا، اب میری بلغمی طبیعت ہے، محمد رفیع صاحب کی بلغمی طبیعت تھی۔ کس کی؟ محمد رفیع صاحب کی بلغمی طبیعت تھی۔ اچھا، تو جو گلے کے لیے مضر ہے نا، گلا خراب کرتی، وہ چیزیں نہیں کھانی۔ میں بھی شروع سے اچار بھی نہیں کھاتا تھا، لیکن یہ وہ دور تھا جب میں ریاض کر رہا تھا، ابھی پرفارمنگ میں نہیں آیا تھا، پرفارم نہیں کر رہا تھا۔ جب آواز جو ہے نا، آواز پکی ہو گئی نا بالکل، جب ریاضت اتنی ہو گئی کہ آواز کا ٹون بن گیا اپنا موجودہ، اس کے بعد پھر ہلکا 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 شروع کر دیا۔ لیکن ابھی بھی ہے کہ کئی چیزیں میں نہیں کھاتا، جو فوراً چکنائی نہیں کھاتے؟ چکنائی کھاتا، چکنائی سے تو گلا جو ہے وہ تو تر ہوتا ہے۔ اچھا، چکنائی کھاتے ہیں۔ ریاض کرنے کے بعد یہ میں سب دوستوں کو، اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، اپنے جو آنے والے ہیں، کہ صبح اٹھ کے ناشتہ جو تھا میرا وہ ہوتا تھا حلوہ، شیرہ ٹائپ حلوہ، اور اس میں بادام، اس میں سوگی، اس میں دیسی گھی کا حلوہ، دیسی گھی کا حلوہ، یہ میری والدہ محترمہ مجھے بنا کے دیتی تھی۔ اچھا، صبح صبح اٹھ کے وہ کھانا ہے کہ گلا صاف ہو جائے۔ ریاض کے بعد پھر جو ہے نا، وہ سینے کے اندر پر ساری جتنے، کیونکہ یہ ووکل کارڈز ہوتے ہیں یہ بندے کے، یہ جو جنہیں ہم وینز کہتے ہیں نا، اصل میں یہ ووکل کارڈز ہیں، ان کے اوپر زنگ نہیں آنا چاہیے، اس کی خشکی نہیں رہنا چاہیے، اس کو تر رہنا چاہیے، تبھی تو آواز نکلے گی نا آپ کی۔ ہاں، تبھی آواز نکلے گی۔ یہ کئی سال میں نے بعض وقت زیادہ تر ایسے بھی ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد واک کرنے چلا جاتا تھا۔ اچھا، میرا گھر جو ہے نا وہ راوی کے کنارے کے پاس ہی تھا، پہلا جو گھر تھا، اچھا، سنت نگر میں، تو پیچھے ہمارے راوی دریا تھا، تو وہاں چلا جانا، وہاں بیٹھ کے وہ اس کی جو صبح کی آکسیجن ہوتی ہے نا، اس کو گلے میں لینا، وہ بھی اللہ کے لیے، گلے کے لیے۔ نصرت فتح علی خان صاحب کے پاس بھی آپ جاتے رہے ہیں 3 سے 4 سال؟ جی جی بالکل، الحمدللہ۔ ان کی شاگردی میں بھی رہے ہیں؟ میں شاگردی ان کی باقاعدہ نہیں کی میں نے، لیکن یہ ہے کہ یہ استاد لوگ ہیں، یہ ہمارے استاد ہی ہیں، شاگرد باقاعدہ نہیں شاگرد ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دم مست قلندر مست یہ لکھا جا رہا تھا، اور میں اکثر علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے، اور میں اور خواجہ پرویز صاحب
ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ थे ना ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ किसी दा यार ना तो ख्वाजा परवेज साहब के साथ मेरा दिन रात इकट्ठे गुजरता था यानी 24 घंटे में हम सिर्फ सोने जाते थे घर वो भी और मैं भी अच्छा तो मेरा गाना चल रहा था जानू सुंदरा और ये वो मैं रोज़ाना बिला नागा ये होता था कि सुबह भी गाना शाम को भी गाना रात को ख्वाजा परवेज साहब ने अगर जल्दी फारिग हो जाना तो उन्होंने मुझे कहना कि यार मैं फलां जगह होऊंगा या मैं फारिग हो गया तो मैंने कहा मैं उधर होऊंगा आप उधर आ जाइएगा अच्छा फिर हम इकट्ठे निकल जाते थे नुसरत साहब के यहाँ अच्छा फिर उनके भी गाने बन रहे नुसरत थे साहब की आदत थी कि वो बैठते ही रात को थे अच्छा तो सारी रात वो कंपोजिशन बनाते रहते थे ख्वाजा साहब परफॉर्म करते थे नुसरत साहब ने स्टूडियो बनाया था अपना अंगोला शहर में जेल रोड पे अंगोला शहर में जी था। जी वो मार्केट बन गई उस दौर में मार्केट बन गई थी ऊपर उन्होंने स्टूडियो बनाया था अच्छा उसमें मेरा एक दोस्त है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे फारूक वो रिकॉर्डिस्ट है अच्छा वो उधर रिकॉर्डिस्ट था तो अच्छा मुझे नुसरत साहब कहने लगे कि यार अनवर ये मेरा कंपोजिशन की हुई है तो ये गाना रिकॉर्ड करो कौन सा था वो मुझे याद नहीं है मुझे नुसरत साहब का कोई ज़बरदस्त अगर आपको कोई भी उनका याद हो वो ज़रा नाजरीन के लिए कोई 2-4 लाइनें नुसरत साहब का उनका स्टाइल और था स्टाइल और था और वो बड़े लोग थे लेकिन मैं फिर भी उनको अपना ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक ट्रिब्यूट पेश करना है सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा मेरे दिल विचों उठदी ए हुक मेरे दिल विचों उठदी ए हुक माया मैनू याद आंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माही आवेगा मैं खुशियाँ मनावांगी ओदे रावां विच पलकां विछावांगी एक जिंदड़ीए डाडे ने मलूक माया मैनू याद आंदा सुन चरखे दी मिठी मिठी को मुझे वर्डिंग इतनी ज़्यादा याद नहीं है लेकिन बहरहाल ये इनका गाना गाते हुए भी बंदा झुक ही जाए बिल्कुल झुक जाए क्या आवाज़ थी क्या उनका एक नाम था हाँ बिल्कुल जी कोई पहुंच नहीं सकता वहाँ तक भी उनकी कुर्बत मुझे बहुत रही है उनकी बिल्कुल सही तो पाकिस्तान में जो जेनजी है जो यंग जनरेशन है इनका आपको लगता है कि लगाओ ये पुराने गाने और इस तरफ है या वो ढोल और वो जो आजकल एक अपने ही धूम में है जेनजी नई नस्ल असल में जो मेहनतें हमने की है ना हाँ वो किसी में नहीं है मैंने नहीं देखा उसकी वजह ये है कि अब जो बच्चे हैं ना वो बर्गर बच्चे हैं बर्गर बच्चे ठीक है ना वो जल्दी से बर्गर किया और बीच में रखा चिकन रखा और खाते खाते गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं खा रहे हैं हम बचपन में अपनी बात सुनाते हैं कि जब हमें पाए खाने होते थे ना अपनी माँ से तो अपनी माँ को कहना पाए खाने अच्छा बेटा तो वो पाए रात को रखने सुबह बनने पूरी रात हल्की आंच पे पकते रहते थे मेरी नानी भी यही कहती थी अच्छा पाए वो तो पूरी रात पकन गए थे फिर मजा आएगा खाना बिल्कुल क्योंकि वो उनका जो चस था ना वो हड्डियों का उसका पाए में तो शोरबा ही होता है और वो सारा असर ही पकता रहता है सारा असर शोरबे में होता है तो वो अब 15 मिनट में पाए तैयार हो जाते हैं अब ये देखें कि ये गाना जो है ना सबसे पहले तो इसका नाम ही बुजुर्गों ने रखा है गाना अगर आता है तो गा वरना ना गा तो हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप एक लफ्ज़ जो है ना
وہ ایڈجسٹ کر کے آپ گانا گا سکتے ہو. کوئی بندہ بھی گا سکتا ہے. اب کوئی بھی گا سکتا ہے. کوئی سے بھی گا سکتا میں بھی گا سکتی ہوں. ہے. بالکل گا سکتی ہیں آپ. اچھا, آپ کے بیٹے بھی باقاعدہ آپ کی وہ سیکھ رہے ہیں؟ جی میرا بیٹا رخشان آر کے نام سے, آپ دیکھیں کہ کھول کے سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ اس وقت بہت کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیسیکلی تو وہ سنگر ہے, پلے بیک سنگر میری ڈگر پہ چل رہا ہے, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی ہے, وہ گٹارسٹ بھی بہت اچھا ہے اور ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے اور لیرکس بھی لکھ رہا ہے, کمپوزیشن بھی کرتا ہے. یعنی ایک بندہ جب اسے گانا کسی نے گانا ہو نا, تو کسی نے گانا ہو تو وہ 3 and 1 نہیں 4 and 1 ہے. واہ جی, وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے. ہاں, ریکارڈسٹ بھی ہے, سنگر بھی ہے, گٹارسٹ بھی ہے, ارینجر بھی ہے, کمپوزر بھی ہے. کمار سانو, ادت نارائن, یہ بھی اپنے وقتوں کے ایک بہت بڑے نام ہیں. کیا بات نا, کمار سانو کی آواز میں آج بھی 19 سال کے لڑکے کی آواز ہے. آج بھی جو 20 سال کا شاہ رخ اور سلمان تھا نا, آج بھی وہ ویسی آواز نکالتا ہے. ایسے ہی ہے. تو کمار سانو صاحب ہو جائیں تھوڑا سا. کمار سانو دیکھیں گے تجھے پیار. چلو سنا دیتا ہوں. سوچیں گے تمہیں پیار کریں کہ نہیں, یہ دل بے قرار کریں کہ نہیں, خوابوں میں بنایا تجھ کو, خوابوں میں سجایا تم کو, ملو گے ہمیں تم جانم کہیں نہ کہیں, سوچیں گے تمہیں پیار کریں کہ نہیں. یہ رشی کپور پہ ہوا ہے. رشی کپور پہ تھا, میں بڑا پسندیدہ گانا, مجھے خود بہت پسند ہے یہ گانا. اور یہ 92 میں جب یہ گانا آیا تھا نا, تو ہم لوگ ٹور پہ تھے, میں, ریما, شان, انجمن, خواجہ پرویز صاحب, امان نہیں انگلینڈ کے ٹور پہ. تو یہ گانا اس وقت فلم لگی تھی, اور میں نے اتنا گایا اس گانے کو, لیکن لیرکس جو, کیونکہ میں نے اس کے بعد گایا نہیں ہے نا, وہ میں نے بتایا نا کہ وہ والے پورشن سارے اس کو دے دیے میں نے کہ یار تم. ان کا یہ بھی تھا, یہ دعا ہے میری رب سے, بالکل بہت گانا گایا اور بڑا اچھا آرٹسٹ. ہاں دبئی ایک شو میں, اب یہ جانو سندرا جو ہے نا, یہ بھی آپ ریکارڈ کر لیں, جانو سندرا یہ سونو نگم نے ریپیٹ کیا اپنی آواز میں میرا گانا. یہ اچھا, پھر میرا گانا میری وفا میرے وعدے پہ اعتبار کرو, آپ نے سنا نا, میری وفا میرے وعدے, یہ انڈیا میں ادت نارائن نے اس کو کاپی کیا. میں صحرا باندھ کے آؤں گا, میرا وعدہ ہے, میں تیری مانگ سجاؤں گا, میرا وعدہ ہے. جو اوریجنل گانا تھا یہ میرا, یہ تھا میری وفا میرے وعدے پہ اعتبار کرو, ملن قریب ہے تھوڑا سا انتظار کرو, میری وفا. پھر اسی گانے کو میرا اتنا زیادہ یہ سپر ہٹ ہوا تھا, اسی گانے کو پنجابی فلم میں گایا دوسری مرتبہ میں نے اور میڈم نور جہان نے. اس کے بعد پھر تیسری جگہ پہ یہ انڈیا میں کاپی ہوا, اب چوتھی مرتبہ یہی میرا گانا راحت فتح علی خان نے گایا ہے. واہ جی واہ. اچھا, نواز شریف صاحب جب آپ کو بلاتے ہیں, اسٹل آپ کہتے ہیں وہ بلاتے ہیں, ان کے فیوریٹ گانے کون سے ہیں؟ ان کے گانے بہت سارے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دینا ایک گانا. نواز شریف صاحب کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جی, پلیز کریں, کیمرے میں دیکھ کے ان کو ڈیڈیکیٹ کریں نواز شریف صاحب کو, کیونکہ مجھے پتا ہے وہ موسیقی کے بڑے شوقین ہیں. ابھی ریسنٹلی جب وہ جنید صفدر کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے بڑا زبردست آرکیسٹرا اور وہ سارا وہ گھر پہ بلایا ہوا تھا نا, وہ بڑے شوقین ہیں موسیقی کے, تو ان کے لیے میں چاہتا ان کا فیوریٹ بھی اور ان کو ڈیڈیکیٹ بھی کریں کچھ. یہ لیکن ایک بات میں اس سے پہلے یہ کر دوں
کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بہت اچھے انسان ہیں, بڑے لونگ پرسن ہیں اور آرٹسٹوں کو بہت پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طرح ان کی بیٹی باجی مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی آرٹسٹوں کو, آرٹ لور ہیں, بہت پیار کرتی ہیں. میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ گانا. پیار میں جن کے سب جگ چھوڑا اور ہوئے بدنام, ان کے ہی ہاتھوں حال ہوا یہ, بیٹھے ہیں دل کو تھام, اپنے کبھی تھے اب ہے پرائے, دن ڈھل جائے ہے رات نہ جائے, تو نہ آئے تیری یاد ستائے, دن ڈھل جائے. واہ, یہ میاں صاحب کے لیے آپ نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا. ان کا فیوریٹ گانا کون سا ہے میاں صاحب کا؟ یہ فریم صحیح ہے نا؟ جی میاں صاحب کا یہ فیوریٹ گانا. اچھا, یہ میاں صاحب کا فیوریٹ ہی گانا ہے. جی. اور میاں صاحب ایک مجھ سے نعت سنتے ہوتے ہیں. ویسے تو اب اکثر جمعہ میں وہی پڑھتا ہوں جا کے میاں صاحب, جاتی عمرہ میاں صاحب, اور وہ بٹھا لیتے ہیں. جی ان کی بڑی مہربانی ہے, بڑا پانا ان کا جو مجھے پیار کرتے ہیں. وہ کون سی نعت سنتے ہیں میاں صاحب؟ وہ 2-3 نعتیں ہیں, لیکن ایک مجھ سے نعت وہ بہت زیادہ سنتے ہیں. اے میرے مشکل کشا فریاد ہے, فریاد ہے, آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میری برباد ہے, بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجئے, گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ, بے کس پہ کرم کیجئے, ہے وقت مدد آئی بگڑی کو بنانے, بگڑی کو بنانے, پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے, زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ, بے کس پہ کرم کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میڈم لتا کا ایک گانا بڑا آج کل وائرل ہو رہا ہے, وہ جو نصیبو صاحبہ نے اپنے گھر بیٹھ کے نا گایا ہے, باہوں میں چلے آؤ. تو ہر کوئی اب اس کو نا وہ گا رہا ہے اور بڑا ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے. اگر تھوڑی سی 2-4 لائنیں اس کی ہو جائیں, باہوں میں چلے آؤ. میرا انداز تو نہیں ہے, لیکن میں بہرحال کیونکہ میل فیمیل آواز میں فرق ہوتا ہے, وہ سر اوپر جا رہے ہیں, وہ بالکل, لیکن میں اپنا سننے والوں کے لیے جی وہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے, اس لیے چلے ہی جانا ہے نظر چرا کے یوں, پھر تھامی تھی ساجن تم نے میری کلائی کیوں, ہاں چلے ہی جانا ہے نظر چرا کے یوں, پھر تھامی تھی ساجن تم نے میری کلائی کیوں, کسی کو اپنا بنا کے چھوڑ دے
ایسا کوئی نہیں کرتا. باہوں میں چلے ہو ہم سے صنم کیا پردہ ہو ہم سے صنم کیا پردہ. یہ آج کا نہیں ملن یہ سنگ ہے عمر بھر کا. باہوں میں چلے ہو ہم سے صنم کیا پردہ ہو ہم سے صنم کیا پردہ. واہ جی واہ, مزہ آ گیا ہے مجھے, پروگرام کا مزہ آ گیا. جاتے جاتے شہباز شریف صاحب کے لیے گانا. جی میں اسٹیج پہ پرفارم کر رہا تھا. اچھا. تو میں نے کہا جی میں لاسٹ سانگ پیش کرنے جا رہا ہوں. تو میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہیں پاکستان کے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں پہلے میرے والا گانا میں بھیج رہا ہوں, یہ اس کو سنانا ہے, اور بعد میں دوسری فرمائش میاں صاحب کی تھی, وہ کہ لاسٹ اس پہ کرنا ہے, بڑے میاں صاحب کی. اچھا, پہلے میرا پہلے میرا سناؤ. اچھا, میں نے کہا جی یہ جلو جاؤ, لکھ کے بھیجا. میں نے پڑھا اور میں نے سنا دیا. وہ گانا کیا تھا جی؟ یاد نہ جائے بیتے دنوں کی, جا کے نہ آئے وہ دن, دل کیوں بھلائے انہیں, دل کیوں بھلائے. تصویر ان کی چھپا کے رکھ دوں جہاں جی چاہے, تصویر ان کی چھپا کے رکھ دوں جہاں جی چاہے. من میں بسی یہ مورت, من میں بسی یہ مورت, لیکن مٹے نہ مٹائے, کہنے کو ہے وہ پرائے. یاد نہ جائے بیتے دنوں کی, جا کے نہ آئے جو دن, دل کیوں بھلائے انہیں, دل کیوں بھلائے. زبردست. یہ شہباز شریف صاحب کے لیے تھا یہ گانا, کیونکہ یہ فرمائش بھی ان کی تھی. جی بالکل. اور ہمارے اس پروگرام میں ڈیڈیکیٹ بھی ان کو ہوا ہے. جی بالکل ان کو ہی. تھینک یو سو مچ. اتنا زبردست ہمارا پروگرام, میوزک کیا ہے, اور وہ کراچی آپ کو کیسے لے کے جایا گیا, پھر چولستان آپ کو کیوں اور کون لے کے گیا, اتنے مزے کے آپ نے ہمیں واقعات, اور اسپیشلی رفیع صاحب کی آواز میں جو آپ نے ہماری یادوں کو تازہ کی. ان کے تو سارے گانے ایور گرین ہیں. بالکل جی. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے اگلی جنریشنز بھی جب وہ سنیں گی, بھلے ہی وہ جینزی ہیں, وہ ان کے لیے بھی ایور گرین ہی ہوں گے. جی بالکل ایسے ہمیشہ ان کا ایک نام ایسے. پھر ہمارے نصرت فتح علی خان صاحب ہیں, میڈم نور جہاں صاحبہ ہیں. جی بالکل ایور گرین. بے شک ہمارے پاکستان کا نام, بے شک, اور اس میں کوئی شک نہیں, انور رفیع صاحب بھی پاکستان کا ایسٹ ہیں, سرمایہ ہیں الحمدللہ. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو نام ہیں, جو اثاثے ہیں, ملک کا بڑا نام, اس کے بارے میں آپ خبریں چلا دیں وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, وہ بیمار ہیں. ایسے پروپیگنڈے نہیں ہونے چاہیے. اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے. اپنا, جس نے اپنے ملک کے لیے نہیں صرف باہر بھی سرو کیا, باہر بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے, تو میرے خیال میں قدر کرنی چاہیے. یہاں کہ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں گا چکا ہوں. جی ایتھوپیا جو ہے وہاں نہیں گیا میں. ایتھوپیا نہیں, پاکستان سے باہر سوائے ایتھوپیا کے انور رفیع صاحب ہر جگہ جا چکے ہیں. بالکل الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آمین. اور آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں, لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں. آپ کے بعد انشاءاللہ, آپ کی آواز تو ہے, ابھی جو آپ نے بتایا آپ کا جو بیٹا ہے جی رخشان آر کے انشاءاللہ تعالیٰ جی
انشاءاللہ ایک میرا نیکسٹ پروگرام آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوگا. میں بھی موسیقی کی بڑی شوقین ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ انور رفیع صاحب. تھینک یو.